بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، جمعے والے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شام کو عدالت لگائی اور شام کو ہی فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ آپ جو ہے الیکشن شیڈیول 3 گھنٹے میں جاری کریں. الیکشن شیڈیول ابھی الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا تو مسلم لیگ نون نے جاری کر دیا، اسحاق ڈار صاحب نے 4 سے 5 گھنٹے پہلے، اور پھر انہوں نے اس کو جاری کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اور بولا کہ دیکھیں جی فیک نیوز ہوتی ہیں، مجھے کسی نے فارورڈ کر دیا، میں سمجھا کہ فارورڈ وہ جو ہے اعلان ہو گیا ہے، تو بجائے پارٹی میں ہر ایک کو الگ الگ واٹس ایپ کرتا تو میں نے ایک ساتھ ٹویٹ کر دیا. مجھے کیا پتا تھا کہ نہیں تھا. دیکھیں کیسا ہوتا ہے یہ ملک کے وہ اسحاق ڈار صاحب، ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے، روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ جو آپ ہمیں جو ٹوپی ڈرامہ سنا رہے تھے، یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا، یہ شاید آپ کے ماڈل ٹاؤن میں جہاں پہ آج کل روزانہ پارلیمانی اجلاس کرے نا، وہاں چلتا ہوگا، عام عوام میں نہیں چلتا. آپ کو یہ وضاحت دینی چاہیے کہ یہ آپ کو شیڈیول کس نے دیا اور یہ شیڈیول آپ نے جاری کیا. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں آپ نے کابینہ کی جو ہے لسٹ نہیں جاری کی. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس تو کابینہ کی لسٹ بھی ہے. بہرحال وہ ایک لائٹر نوٹ میں بات کرنی تھی، کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی تک آپ دیکھیں تو 21 اکتوبر کے بعد سے جو ہے کوئی خاص ملک میں جو ہے خاص طور پہ نون لیگ تو کوئی بھی اب جلسہ نہیں کر پائی. پی جو ہے چند علاقوں میں جا کے کر رہی ہے، جس پہ پابندی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھے کنونشنز کیے ہیں، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور اس کے علاوہ ایک جسے کہتے ہیں کہ نیو نارمل ورچوئل جلسہ کیا گیا جس میں یہ خادم نے بھی بات کی تھی. تو بہرحال میرا تو ٹاپک معیشت ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی، آپ کہیں گے ٹاپک معیشت کا ہے تو سیاسی بات کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس الیکشن شیڈیول کو جو معاشی جسے کہتے ہیں کہ تیزی سے ریکوری ہو رہی ہے اس سے لنک کریں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو ہے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے جمعے سے لے کر اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو 2800 پوائنٹ مارکیٹ گری ہوئی ایک دن میں. کل بھی 1000 پوائنٹ گری تھی، یعنی کہ 4000 پوائنٹ گر گئی. اچھا اب آپ 45,000 سے 66,000 تک آئے تو اس کے بعد 4000. یہ فطری طور پہ میں تقریباً 18 سال سے مارکیٹ کور کرتا ہوں تو سٹاک مارکیٹ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. اب اس پہ جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو روزانہ کا کام ہے، یہ کہہ دیں کہ جی وہ الیکشن کے شیڈیول آنے سے یہ ہو گیا، تو یہ مس لیڈنگ بات ہے. ایک کریکشن آتا ہے، لوگوں نے نیچے سے لیے ہوتے تو کمایا ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ پوزیشن اپنی ہلکی کرتے ہیں. تو ایک یہ سٹینڈرڈ ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں میں دنیا میں بھی مارکیٹس اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں جب دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تھا تو مارکیٹ بڑھ رہی تھی. تو اب ایک سٹینڈرڈ ہے، نیچے آ گئی یہ چیزیں. تو جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ ویسے تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن تھوڑی بڑھ کافی گئی ہے. تو خاص طور پہ جو نئے لوگ ہیں وہ بچیں، اور بہت سارے لوگ ٹیمپ کر رہے تھے ان کو کہ جی بازار بہت اچھی ہے، اتنے پوائنٹس ہو جائے گی تو آپ لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا بالکل اچھی لگ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور مزید اچھی ہوگی. جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس سے اور کلیئرٹی آئے گی، اور جیسے الیکشن ہو جائیں گے تو سامنے جو ہے جس کی بھی حکومت ہوگی اس کا ایک معاشی پلان ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کی پسند کی حکومت نہیں آتی، میرے پسند کی حکومت نہیں آتی، لیکن اس کو پھر بھی پاکستان کے مفاد کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اب پاکستان کے فیصلے جو بہت سارے فیصلے سیاسی پارٹیوں سے زیادہ اداروں کے پاس چلے گئے، عالمی اداروں کے. جیسے IMF جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں، یہ چیزیں نہیں کریں. جیسے آج کی اخبار میں بھی ایک ہیڈ لائن تھی کہ حکومت جو بغیر بجٹ کے اخراجات کر دیتی ہے اب اس کو روکنا ہوگا، جسے سپلیمنٹری گرانٹ کہتے ہیں. وہ جو ہے جب تک پارلیمنٹ پاس نہیں کرے گی اس وقت تک یہ نہیں کر سکے گی. بہت اچھا فیصلہ ہے. بہت سارے بیوروکریٹ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں بڑی ویسے فیئر بات کرتی ہیں ہمیشہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ IMF میں ہونے کا نقصان ہے. دیکھیں یہ چیز تو ہمیں خود کر لینی چاہیے تھی، ہم کیوں نہیں کرتے. اسی طرح بیچ میں کیا یہ جا رہا تھا کہ IMF جو ہے اسٹیٹ بینک سے براہ راست اب خود ڈیٹا لے لیتا ہے، منسٹری آف فائنانس کے تھرو پہلے لیتا تھا. تو ڈیٹا تو دینا ہی ہے نا آپ نے. منسٹری آف فائنانس
کہ تھرو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ایک اسٹیٹ بینک ذمہ دار، ایک آٹونومس، ایک پروفیشنل باڈی ہے. دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو شیئر واٹ ناٹ ٹو شیئر. ہم اس کو کمپلیکیٹڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں معاشی جو ہے نا کلیئرٹی کافی حد تک آ چکی ہوئی ہے. مور اور لیس جس کی بھی حکومت ہوگی چند چیزوں میں، چند نکات میں سب کے ڈائریکشن ایک ہی ہوگی، اور وہ آئی ایم ایف سیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف نے مارچ میں پروگرام بھی دینا ہے. تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو سیٹ اپ ہے وہ الیکشن کے دنوں میں کیا کرے گا، دیکھیں الیکشن کا کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے. راست سوال وزارت وزیر خزانہ کا جو ہے، ان کو الیکشن کے فنڈ دینے کے علاوہ کوئی الیکشن میں کام نہیں کرنا، وہ اپنا کام کرتے رہیں. وزارت بجلی اور پانی، معاف کیجیے گا، ان کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن سے، وہ اپنے کام کرتے رہیں. تو کس نے کہا تعطل آ جائے گا؟ اور وہ اس دن تک کام کرتے رہیں گے جب تک نئی حکومت کی نئی کابینہ نہیں آئے گی. نئی حکومت آ جائے گی، نئی کابینہ آ جائے گی. اب بات جو ہے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، پہلے تو وہ کافی حد تک کلیئر کر دیں کہ اگر وہ مخلوط حکومت ساتھ بنا رہی ہیں تو ان کے جو مینیفیسٹو ہیں، اکنامک ایجنڈے ہیں، وہ کیا ہے. یہ اب عوام کے سامنے آنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی آنا چاہیے. پی ٹی آئی کا جو ہے مینیفیسٹو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تیار ہے، وہ کسی بھی وقت آ جائے گا. وہ میرے خیال سے اپروول ہو جائیں گے تو آ جائے گا. تو اب یہاں سے لے کے الیکشن تک بحث یہ ہونی چاہیے، دنیا کو ساروں کو سامنے یہ بتانا چاہیے ہر پارٹی کو کہ ہاؤ گڈ دے آر پریپیئرڈ. اس سے کیا ہوگا؟ انویسٹرز کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا، مقامی، اوورسیز. دیکھیے اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو مینیفیسٹو نہیں ہوتا نا کوئی، وہ تو ڈے ٹو ڈے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس کو حل کہتا ہے تو وہ پھر مطلب کسی اور دنیا میں رہتا ہے. بجٹنگ ہوتی ہے، بجٹ اناؤنس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قانون پاس ہوتے ہیں. جیسے ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ قانون پاس کریں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی تو آپ آرڈیننس سے کرا دیں گے، لیکن پھر ایک آرڈیننس جب لیپس ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے جو ہے باقاعدہ حکومت چاہیے. اب حکومت چاہیے تو ہمیں ایک فضا بنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان میں اچھے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سب کو مواقع مل رہے ہیں. خاص طور پہ پھر جب یہ چیز ہوگی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں، ایک بتائیں کہ سامنے کہ آنے والے الیکشن کے بعد ان کے کیا اکنامک پلانز ہیں، ان کے کیا معاشی پلانز ہیں، ان کے کیا سوشل پلانز ہیں، ان کے کیا صحت اور تعلیم کے بارے میں پلانز ہیں، ان کے کیا پلانز ہیں کہ ملک سے قرض کم ہو، خسارے جو ہیں کم ہو، بیوروکریٹک ہرڈل کم ہو، حکومت اچھی طرح ایفیشینٹلی کام کرے. سائز آف گورنمنٹ، بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم آئے گا، تو یہ کہہ دینا کہ جی رائے سے وزیر اعظم آ جائے گا، یہ اکنامک ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اسی وجہ سے کہ انسرٹینٹی، کلیئرٹی نہیں. آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو اکثر دعوتوں میں آنا جانا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اپنی رشتہ داروں کی شادیوں میں. تو وہ یہی کہتے ہیں، اب وہ یہ کہنے لگ گئے پاکستان از ناٹ سیف فار انویسٹمنٹس. پاکستان میں سرمایہ کاری ہماری عادی ہو گئی، ہمارے ڈالر یوں ہو گئے، ریٹرن نہیں اچھے. اچھا ریٹرن اچھا بھی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے بہت زیادہ اس چیز کو بڑھا کر اپنا نقصان کر دیا ہے. ہمیں اب جو ہے نا یہ اتنی زیادہ پولیٹیکل خبروں کو جو ہے کم سے کم کرنا ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو ورک. جب تک ہم کام پہ واپس نہیں آئیں گے، سیریس نہیں ہوں گے، ہماری خبریں جو ہیں وہ 10 میں سے 8 جو ہیں اگر معیشت، کام کاج، سوشل سیفٹی، رول آف لا اور اچھی خبریں نہیں ہوں گی تو ہمیں کوئی سیریس نہیں لے گا. ابھی آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. دس از ناٹ اے گڈ نیوز. ہمیں ریمیٹنسز تو یہاں سے ڈبل کرنی ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، یہ تمام کام ہمیں کرنے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنے جو ہے ریلائنس آن آئی ایم ایف اور ہمیں جو اپنے لون واپس کرنے ہیں وہ کیسے کم کریں گے؟ فار ہاؤ لانگ؟ ہمارے اب جو پارٹنرز ہیں، جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے، بٹ فار ہاؤ لانگ دے ول کنٹینیو ٹو سپورٹ اس؟ آلریڈی دیر از اے فٹیک آن دیئر اینڈ. اب اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈپازٹس نہیں لیں، آپ ہمیں کوئی ایسٹ ٹریڈ کر دیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی چکر میں ریکارڈڈ بھی ٹریڈ کر دیں گے. ہم جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز بھی او جی ڈی سی، پی پی ایل، سوورن ویلتھ فنڈ بنا دی ہم نے، وہ ٹریڈ کریں گے. تو اب تو پھر ہمارے پاس آگے چیزیں بھی نہیں رہیں گی. تو چیزیں، نیا خون بھی تو تیار کرنا ہے، نئی چیزیں بھی تو بنانی ہے. تو پلیز خدا را
کانسپریسی سے باز آئیں اور ایک بہتر طریقے سے حکومت کی طرف جائیں. یہ 11 پلینگ فیلڈ دے دیں ہمیں. 18 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, 23 میں 13 میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, 77 میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ باتیں اٹس ناؤ پاسٹ. ٹھیک ہے آپ اس کو لائیں, تاریخ کا حصہ بنائیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے اب 18 میں مجھے لڑنے نہیں دیا تھا تو آپ پورے پاکستان کو نہیں لڑنے دیں, مجھے اکیلے کو لڑنے دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. ایک یہ کہہ دے کہ جی مجھے جو ہے ہمیں حکومت دیں, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ چیزیں جو ہیں کانفیڈنس دے گی مارکیٹ میں. اور جو ہمارے دانشور حضرات ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, نو, الیکشن ہونے سے نہیں, یہ جو ڈسکریپنسیز ہم جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.